ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں پروگرام میں. کلاسا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بحث ہے کیونکہ اس میں ایک جو تلخی اور 27 ستمبر کا احتجاج وہ خود آفریدی صاحب فرما چکے ہیں کہ وہ رہائی کے لیے نہیں ہے، رسائی کے لیے عمران خان صاحب تک کی. ہمارے بھائی رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ حکومت کو بلیک میل نہیں کر سکتے. وہ شاید حکومت ہی ہوتی ہے جس سے امید ہوتی ہے، یا حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے یا ان سے بات کی جا سکتی ہے. مجھے تو شاید وہ خان صاحب کا دور یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر کو بلیک میل نہیں کر سکتے. اس وقت چند لوگ اپنے پیاروں کے جنازے لے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو خان صاحب نے کہا تھا آپ حکومت کو بلیک میل نہیں کر سکتے. رانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے کسی قیدی سے ملاقات نہیں کر سکتے. سر پھر ویئر آر وی ٹوڈے؟ اگر میں فرینکلی بات کروں کہ اگر عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں نے اب تو کہہ دیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، تو حکومت کو کا ایک کام تو پرابلمز کو ریزالو کرنا بھی ہے نا سر. وہ آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہا وہ کسی جگہ. سر یہ بڑی دلچسپ یہ بحث ہو رہی تھی، میں آف کورس سن رہا تھا، جو اطہر بھائی نے بھی کی ہیں، رانا صاحب نے بھی بڑے اچھے پوائنٹس آپ لوگوں نے اٹھائے ہیں. ایک پروسیس ہوتا ہے میرا خیال ہے، وہ بڑا پین فل پروسیس ہوتا ہے. ہم اپنی انڈیویجول لائف میں بھی فیس کرتے ہیں سارے. ہم جب گرو کرتے ہیں تو بہت ساری تکلیفیں، درد، غلطیاں، بلنڈرز، اور اس سے سیکھ کے ہم بڑے ہوتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ لائف میں آپ کے میچورٹی آتی ہے، اور پھر آپ کو لگتا ہے یار میں کیا زندگی میں نے اس طرح کے فیصلے کیے، باتیں کی جو نہیں کرنے چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی ریسنٹ مثال دوں. ابھی میاں نواز شریف صاحب نے، میرا خیال ہے یہ کشمیر الیکشن پہ جو بلاول بھٹو صاحب نے بڑی سخت باتیں کی، تو میاں صاحب نے ان کے جواب میں کہا کہ یار اتنی تلخ باتیں نہ کیا کریں، لوگ جھوک کر لیا کریں، اتنی تلخی نہ کیا کریں. اب یہ ان کی میچورٹی شو کر رہی تھی، کیونکہ میاں صاحب کی اگر خود اپنا دیکھیں، وہ 80s میں 90s میں ان کی پیپلز کی پارٹی کے بارے میں بالکل ان کی رائے ڈفرینٹ تھی. ان کی آج بھی اسپیچیں دیکھیں، وہ کہتے تھے میرا تو پیپلز پارٹی کا نام سن کے میرا یہ لہو ابلنے لگتا ہے. یہ میاں صاحب کی تقریریں ہیں. آج وہی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار باتوں کو اتنا آپ آگے لے کر نہ جائیں، اتنی تلخی نہ کریں، لوگ جھوک ضرور کر لیں، ذاتی ہم لوگ پہ نہ دیں. اب یہ میاں صاحب کا وہ پروسیس ہے، ان کا تجربہ ہے، پینفل ایک ایکسپیرینس سے گزرے ہیں کہ اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اتنی تلخ باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن بلاول بھٹو اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کھڑے تھے آج سے 30 سال 40 سال پہلے. ان کی عمروں میں 30-35 سال یا وٹ ایور ٹائم کا ڈفرینس ہے. اب بلاول وہ اس پروسیس کو فالو کرے گا، پینفل پروسیس سے گزرے گا، جب میاں صاحب کی ایج تک پہنچے گا تو وہ بھی یہ گفتگو کرے گا. کہنے کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں یا ان کی پارٹی اب اسی پینفل پروسیس سے گزر رہی ہے جس سے پیپلز پارٹی گزری. سر ان کے لیڈر پھانسی لگے، ان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ قتل ہوئی، ان کے ورکر وغیرہ ٹارچر تشدد کوڑے کھائے، اور آہستہ آہستہ انہیں یہ احساس ہوا کہ نہیں یار کہ اتنی طلاق ہم نے باتیں نہیں کرنی، ہم نے اس لیول تک چیزیں لے کر نہیں جانی، ہم نے ایک دوسرے کو ہم نے جیلوں میں نہیں ڈالنا. انہوں نے سی او ٹی کر لی یا جو بھی تھا، انہوں نے کوئی اس کو منیمم ارینجمنٹس طے کر لیا کہ یار پالیٹکس ہم نے ایسے کرنی ہے. نمبر 1. اب آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جو اس پروسیس سے گزرے ہیں، وہ دہشت گرد قرار دیے گئے، 14 سال جیل گزاری، جلاوطنی گزاری. وہ بھی ایک پینفل پروسیس ہے. پوری پی ٹی آئی گزری، ساری پی ایم ایل نواز گزری ہے، ایسے ایم کیو ایل بھی گزری ہے، ساری پولیٹیکل پارٹی گزری ہیں. اب عمران خان صاحب اسی ہی پروسیس سے گزر رہے ہیں، ان کی پارٹی اسی ہی پینفل پروسیس سے گزرے گی. لیڈرشپ جیل میں ہے، ان کی بیگم جیل میں ہے، بھانجا جیل میں ہے، سارے کے سارے پارٹی ورکرز پہ کیسز ہیں. آپ کو سملر رہی ہے اسی پیپلز پارٹی نواز لیگ والی آپ کو سچویشن لگتی ہے. اب خان صاحب اس میں سے کیا سیکھ کے باہر نکلتے ہیں، وہ کیا پروسیس کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ایج جو ہے وہ تو اس سے میرے 72-74 کے قریب ہے، نواز شریف صاحب اور وہ آگے پیچھے ہیں. اب خان صاحب کی میچورٹی پہ ہوگا کہ ان سے وہ لیسن کیا سیکھتے ہیں، ان کی پارٹی کیا سیکھتی ہے، کہ کیا واپس آ کے وہی ایک دوسرے کے جیلوں میں ڈالتے رہے بھی ہم تینوں کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ اگر اس بات پہ راضی ہیں کہ میں آؤں گا تو میں آپ کو جیل میں ڈالوں گا، میں آؤں گا تو میں آپ کو آپ کا کھانا پانی، روٹی پانی، حقہ پانی آپ کا بند کر دوں گا، اے سی اتار لوں گا، یہ کر دوں گا. آپ اگر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے، دوسرے کے ساتھ کرتی بھی ہے، تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ کا یہ پیکج ہے، آپ کی ڈیل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دس از دا وے ٹو رول پاکستان، اور یہ طریقہ ہے قوم سے ووٹ لینے کا، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے کا اور ایک دوسرے سکور سیٹل کرنے کا، جناب گڈ لک، میری تو نیک خواہشات ہیں ان سب کے ساتھ. اچھا یہ جو کلاسا صاحب نے بات کی ہے، ویسے تو انہوں نے میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا سمندر کو سمبو دیا ہے اپنی گفتگو کے اندر. بٹ ایک بات میں آپ سے ضرور رانا صاحب کہنا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے بھی پرابلم ریزولوشن کی بات کی، وقت تو تھوڑا سا ہی ہے جو اب بیچ میں ہے، یا کم از کم آپ اس پورے مسئلے کو، یہ جو 27 ستمبر والا ہونے جا رہا ہے آج، کیونکہ وزیر داخلہ جو ہیں، وزیر مملکت برائے داخلہ، انہوں نے کہا جی کہ 27 ستمبر کو بھی ان کا یہی پلان ہے، تو آپ اس پلان کو ڈیفیوز کر دیں. اگر ان کی، میں دوبارہ کہوں گا، ان کی ہمشیرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ معاملات کو ہم نہیں کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے، تو آپ نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات کرانے کو تو تیار تھے،
تو آپ اب کروا دیں ملاقات اور بیٹھ کے مسئلے کو حل کر دیں, یہ ساری تحریک یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اچھا میں جو ہے نا وہ مدینہ والی بات پہ جہاں انہوں نے چور چور کے نعرے لگائے, میں اس کا لاسٹ پارٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جواب بھی ہے آپ کے سوال کا. ان لوگوں کو اس میں کوئی 10-12 پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, کچھ کو 8 سال سزا ہو گئی, کچھ کو 10 سال سزا ہو گئی. اچھا ان کی معافی بھی شہباز شریف نے دلوائی, اور وہ شاہی معافی تھی جس میں ایم بی ایس نے ان کے سینٹنسز کو ختم کر دیا. تو یہ وہ ظرف ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا کہ انہوں نے ان لوگوں کو 8 اور 10 سال کی ان کی, ورنہ کوئی ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ بچتے, اور پی ٹی آئی والوں نے ان کا نہیں پوچھا. تو دیکھیں بات یہ تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے. یہ جو انفلیکسیبلٹی ہے نا, یہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا اور جو دیگر جماعتیں ان کی طرف سے نہیں ہے. یہ انفلیکسیبلٹی جو ہے یہ خان صاحب کا یہ برانڈ ہے کہ وہ اپنے حریفوں کو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے, اور وہ ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ بات چیت کر سکتے ہیں. تو جو پرابلم ہے نا, دا پرابلم چائلڈ, وہ عمران خان صاحب ہے. اب جو آپ نے دیکھیں جو بات کی کہ ہم ملاقات کرا دیں اور ڈیفیوز کر دیں چیزوں کو, آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات سے, مثال کے طور پہ میں صرف ازمپشن کر رہا ہوں, کیا پتا ملاقات سے چیزیں اور بھی خراب ہو جائیں بالکل ہی. یعنی کہ پچھلی دفعہ بھی جب ملاقات ہوئی تھی تو یہ فیصلہ کی, پھر کیا ہوا, آئے تو پھر یہ ڈی چوک پہ تھے نا, جی ڈی چوک میں انہوں نے دھاوا بول دیا تھا, اور وہ کیا تھا اس کو لیٹ اس ریممبر کہ وہ کیا تھا. آپ کے ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ اسلام آباد نہیں آ سکتے. بیلاروس کے صدر ادھر موجود تھے ایز اے اسٹیٹ گیسٹ, آپ کے یہاں ڈگنیٹری فورن ڈگنیٹریز آئے ہوئے تھے. آپ نے کیا کیا, آپ نے خان صاحب سے بھی رسائی ہو رہی تھی نا, تو اس رسائی کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ نے جو کے پی کے حکومت کی جو طاقت تھی, جو ریاست کی, صوبے کی ریاست کی جو طاقت تھی, اس سے آپ نے کنٹینروں کو روئی کی طرح اٹھا کے باہر پھینکا. آپ شیل لے کے آئے, آپ ٹیئر گیس لے کے آئے, اور آپ اسلام آباد پہ آ کے چڑھ پڑے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے منیب صاحب کہ اس سے ملاقات سے چیزیں ڈیفیوز ہو جائیں گی؟ کیا پتا ملاقات سے چیزیں 10 گنا اور بگڑ جائیں. اچھا آپ کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ریکارڈ ہے نا, ہسٹری ہے. میں ذرا خوش فہم ہو کے گیا ہوں, اندر تو یہ بتاتی ہے کہ میں ذرا خوش فہم ہو گیا ہوں. میں یہی کہہ سکتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں ذرا تھوڑا پازیٹیو ہو گیا ہوں, شاید چھٹی تھوڑے دل لی ہے تو میں پازیٹیو ہو گیا ہوں. اطہر بھائی آپ کو لگتا ہے مجھے خوش فہمی ہو گئی؟ میں کہنے والا تھا کہ کچھ دن بیر گزار کے نا ذرا تازہ ذہن کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ واپس آئیں. چلے اطہر بھائی لاسٹ ورڈ. سر ایسے ہی ہوا ہے, پھر میں خوش فہم ہو گیا ہوں. نہیں میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح بات کی, کیونکہ آپ ایک قانون دان بھی ہیں, آپ صحافی کے ساتھ ساتھ تو آپ معاملات کو سمجھتے ہیں. اب کوئی کیا بات کرتا ہے, یہ تو آئین میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی یہ بات کرے گا تو اس کی ملاقات نہیں ہوگی. مسئلہ تو ان کے رائٹس کا ہے. کیا ان کے رائٹس ان کو ملنے چاہیے؟ میرے خیال میں ملنے چاہیے. جو ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے, زیادتی کی جا رہی ہے. کس دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے کہ 8-9 مہینے ایک سابق وزیر اعظم کی آپ کسی سے ملاقات ہی نہ کروائیں؟ اقوام متحدہ کی ٹارچر کی ریپورٹار اگر اس کے اوپر بیان جاری کر رہی ہے تو دین رانا صاحب مسٹ ریفلیکٹ نا کہ کیوں یہ بیانات آ رہے ہیں. ٹھیک, میں شکریہ ادا کروں گا جناب رؤف کلاسا صاحب کا, جناب اطہر کاظمی صاحب کا, اور جناب رانا احسان افضل صاحب کا. پروگرام دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.